انتہا شکر کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں اس پاک اور مبارک مجلس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس مبارک مجلس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور اس مجلس کی وصالت اور وساطت سے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب فرما کر ہمارا جو خاتمہ ہے وہ اسلام پر ہو، اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اور پھر اللہ ہمیں جو ہمارا حساب ہے وہ آسان کر دے، ہماری کتاب کو دائیں ہاتھ میں دے، ہمیں جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحابہ کی رفاقت میں جمع کرے، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کو علم بھی ہے کہ اذکار صباح و مساء، صبح و شام کے اذکار، اس بارے میں ہماری کلاس چل رہی تھی تو وہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، لیکن ابھی روزمرہ کے جو اذکار ہے وہ بھی ایک مسلمان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک عالم ہے، ان کا نام ہے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ، سعودی عرب کے سابقہ مفتی عام اور بہت بڑی علمی شخصیت، بلکہ زہد و تقوی میں انتہائی کمال ماشاءاللہ وہ عالم تھے۔ وہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے اور سب سے بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دن اور رات میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے نکلتے ہر ایک وقت جو ہے وہ آدمی ان اذکار کا اہتمام کرے جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو انہوں نے ہمیں سکھائے۔ مثلا جب انسان دن کی شروعات کرتا ہے تو جب انسان اپنی نیند سے اٹھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جب آپ نیند سے اٹھتے تھے تو آپ نیند سے اٹھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو ایسے جو ہے مروڑا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو 3 بار۔ لہذا ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور آپ کی سنت کا خیال رکھتے ہوئے، آپ کی سنت کا اہتمام کرتے ہوئے جو ہے ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جب آدمی صبح نیند سے اٹھے تو اپنی آنکھوں کو 3 دفعہ مروڑے ایسے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ کون آپ میں سے ہے جس کو صبح نیند سے جاگنے کی دعا یاد ہے؟ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے جلدی سے، وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ منشا وکیل، چلے منشا وکیل نہیں، منشا وکیل آج تھوڑا بیمار ہے، ہمیں محمد عمران بتائیں گے۔ محمد عمران بھی نہیں، مسکان خورشید اپنی مائک کو آن کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا بتاؤ کون سی دعا سکھائی ہے نیند سے اٹھتے وقت، کون سی دعا پڑھنی ہے؟ نیند سے جاگنے کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ تو کھانا کھانے کے بعد کی ہے، نیند سے جاگنے کی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ ہے وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اپنی مائک کو بند کیجئے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔
تو یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. وعلیکم السلام. تو اسی طرح جب انسان نیند سے جاگتا ہے، نیند سے جاگتے وقت انسان کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے. اس کے بعد جب نیند سے جاگا تو اس کو کہاں جانا ہے؟ نیند سے جاگنے کے بعد کہاں جائے گا وہ؟ جی محمد عمران صاحب، محمد عمران صاحب، نیند سے جاگنے کے بعد کہاں جائے گا آدمی؟ السلام علیکم شیخ، وہ واش روم جائے گا. واش روم جائے گا. جزاک اللہ خیر. اپنی مائک کو بند کیجئے. انشا جان، انشا جان اپنی مائک کو آن کرے گی. انشا جان، انشا جان وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم. شاباش. جی واش روم جانے کی دعا کیا ہے؟ بیت الخلا جانے کی دعا، واش روم جانے کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. واش روم جانے کی دعا. بسم اللہ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث من الخبث والخبائث. بارک اللہ فیک. اپنی مائک کو بند کیجئے. تو جیسے ہی انسان جو ہے واش روم جائے گا تو اپنا بایاں پاؤں اندر لے گا. واش روم جاتے وقت اپنا بایاں پاؤں اندر لے کر پھر پڑھے گا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کون بتا سکتا ہے اس دعا کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے واش روم میں؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کرے. جس کو پتا ہے کہ یہ دعا کیوں پڑھنی ہے اپنا ہاتھ کھڑا کرے. جس کو پتا ہے یہ دعا کیوں پڑھنی ہے اپنا ہاتھ کھڑا کرے. جی محمد عمران صاحب، بارک اللہ فیک. محمد عمران، کیوں پڑھنی ہوتی ہے واش روم جاتے وقت یہ دعا؟ شیخ جب ہم واش روم جاتے ہیں تو وہاں پہ جن ہوتے ہیں. بارک ان کو اللہ فیک. جو جن خبیث جن ہوتے ہیں، گندے جن ہوتے ہیں، ان کا جو مسکن ہے، ان کی رہنے کی جگہ ہے وہ ناپاک جگہ ہوتی ہے. جیسے پاخانہ ہو گیا، ہاں، جو لیٹرن وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر جن رہتے ہیں. تو ان کے شر سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. اور آپ یقین مانیے، یقین مانیے، میں نے یہ خود تجربہ کر کے دیکھا ہے، میری خود کی ایکسپیرینس ہے. اگر انسان یہ دعا نہیں پڑھے گا تو اس پر شیطان اور جن کا اثر رہتا ہے. یہ میں آپ کو اپنی لائف ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. تو لہٰذا جب بھی آپ واش روم جائے، واش روم میں جن ہوتے ہیں، گندے شیاطین ہوتے ہیں، وہ گندی جگہوں میں رہتے ہیں. اس لیے جب آپ واش روم جائے تو بایاں پاؤں اپنے لیفٹ پاؤں سے اندر جا کر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، میں شریر جنوں اور جنیوں سے تمہاری پناہ چاہتا ہوں. تو اس کے بعد جب واش روم جائے گا تو واش روم میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، واش روم میں کبھی بھی انسان جو ہے کلام نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو واش روم میں گاتے ہیں، تو جیسے ہی گاتے ہیں آپ کے نکیر منکر جو ہوتے ہیں نا، جو آپ کی نیکیاں اور ثواب لکھتے ہیں، آپ کے نکیر منکر جب آپ ننگے ہو جاتے ہیں نا، جب آپ واش روم جاتے ہیں اپنے کپڑے اتارتے ہیں، تو آپ کے نکیر منکر آپ سے جدا ہو کر باہر انتظار کرتے ہیں. تو جب آپ گانا گاتے ہیں یا اندر باتیں کرتے ہیں واش روم میں، تو وہ ان کو لگتا ہے شاید آپ فارغ ہو گئے، تو وہ اندر آتے ہیں. جب آپ کو ننگی حالت میں ننگا دیکھتے ہیں تو آپ پر لعنت کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی جو واش روم میں ہے، اگر آپ ننگے ہیں، ایک تو ہو گیا آپ نے کپڑے پہنے ہیں، اگر آپ نے کپڑے پہنے ہیں، آپ کا سطر چھپا ہوا ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، اس میں مذائقہ نہیں. لیکن اگر آپ کا سطر جو ہے وہ مکشوف ہے، دکھ رہا ہے، آپ ننگے ہو، تو ننگی حالت میں کبھی بھی واش روم میں جو ہے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو جب آپ واش روم میں جائیں گے اندر تو باتوں سے پرہیز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جب واش روم میں جائیں گے تو فراغت کے بعد اپنے کس ہاتھ سے استنجا کریں گے؟ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ استنجا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کریں گے. مسکان خورشید، رائٹ ہینڈ سے
राइट हैंड से इस्तिंजा करना होता है, नहीं, फिर लेफ्ट हैंड से। बारकल्लाह फीक। अपनी माइक बंद कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना पीना जो है और खैर के जो भी काम है, जो अच्छे काम है, वो आपको दाएं हाथ से करने हैं। बायां हाथ किस लिए है? बायां हाथ नापाकी साफ करने के लिए, पाखाना साफ करने के लिए, इस्तिंजा के लिए बायां हाथ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद जब आप फारिग होगे, उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो गुफराना का पढ़ेगी, गुफराना। उसके बाद वुजू जब आप करेंगे, वुजू के शुरू में जो दुआ है, रेहाना जान अपनी माइक को ऑन करे। रेहाना जान, रेहाना जान बेटा अपनी माइक को ऑन करो। रेहाना जल्दी से, शाबाश जी बेटा। वालेकुम सलाम। तो वुजू के पहले की दुआ, वुजू शुरू जब हम करते हैं ना, वुजू के शुरू में क्या पढ़ना होता है? बिस्मिल्लाह। रहमान रहीम भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं उम्मन बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ ज्यादा। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर कोई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े तो सही है कि गलत है? वो भी सही है। अच्छा, तो मोहम्मद अकबर ऋषि साहब, बेटा रेहाना अपनी माइक बंद करो। मोहम्मद अकबर ऋषि साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अकबर ऋषि साहब, अगर कोई वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े तो सही है कि गलत है? गलत है। क्यों, क्यों गलत है? मैंने ऐसा ही सुना है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना है बस। हाँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली बिस्मिल्लाह सिखाया है, फिर रहमान रहीम नहीं सिखाया। तो जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, हमें चाहिए कि उसी पर अमल करें। तो वुजू के शुरू में खाली क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। उसके बाद अब जब वुजू से फारिग हो गए तो वुजू के बाद की दुआएं, वुजू के बाद की जो दुआएं है, मोहम्मद यासिर खान साहब अपनी माइक को ऑन कीजिए। मोहम्मद यासिर खान। जी मोहम्मद यासिर खान साहब, वुजू के बाद की दुआएं, वुजू के बाद कौन सी दुआ पढ़नी होती है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। नहीं नहीं नहीं, अशहदु अल्लाह, फिर से पढ़िए। अशहदु, यहाँ तक मैंने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये किताब में ही मैंने पढ़ा इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, और कोई दुआ आपको याद है? मैं यही चाहता हूँ। यही दुआ आपको याद है? हाँ जी चलिए, अपनी माइक को बंद कीजिए। तलहा हयात, तलहा हयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बेटा वुजू के बाद की दुआएं, वुजू के बाद की दुआएं बताइए। वुजू के बाद क्या पढ़ना होता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। और कोई दुआ? मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद इमरान साहब अपनी माइक को ऑन कीजिए। जी शेख। बताइए वुजू के बाद की दुआएं, वुजू के बाद की दुआ। वुजू जब हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और कोई दुआ आपको याद है? जी नहीं। अपनी माइक को बंद कीजिए। देखिए वुजू के बाद की जो दुआ है ना, वुजू के बाद की, वुजू के बाद की दुआ, आप में से हिस्नुल मुस्लिम, अगर आप किसी के पास हिस्नुल मुस्लिम है ना, हिस्नुल मुस्लिम वो निकालेगा, उसमें वुजू की बाद की दुआएं देखेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, जो तशहुद पढ़ते हैं हम अत्तहियात, वहां पर वहदहु नहीं है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तशहुद में वहदहु नहीं होता है। तशहुद में जो हम अत्तहियात में पढ़ते हैं उसमें सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन जब हम
وضو سے فارغ ہوتے ہیں، وضو سے فارغ ہو کر ہمیں پڑھنا ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعائیں ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جب وضو سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد نماز، میں نے آپ کو نماز کے اذکار سکھائے. پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بریک فاسٹ، ہے نا، بریک فاسٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں تو کھانے سے پہلے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ شہنازہ جی، شہنازہ اپنی مائک کو آن کرے. شہنازہ، شہنازہ، شہنازہ جی اپنی مائک کو آن کرے گی. شہنازہ اپنی مائک کو آن کیجئے. کون سی دعا؟ کون سی دعا؟ جی جی میں کہہ رہا ہوں جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں نا، کھیوان کیا ہے اس کیا چھو پارن یل کھیوان چھ اس کیا بسم اللہ. بارک اللہ فیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کیا ہے؟ صرف بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نے صرف بسم اللہ. کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. اور کھانے کے بارے میں ایک چیز آپ یاد رکھیں گے کہ جب بھی آپ کھائیں گے اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں گے. یہ ایک اہم بات ہے. اپنی مائک بند کیجئے شہنازہ جی. یہ ایک اہم بات ہے، جب بھی آپ کھانا کھائیں گے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یاکل بالشمال ویشرب بالشمال، بے شک شیطان جو ہے اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. لہذا جو بائیں ہاتھ سے کھائے گا وہ شیطان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کل بھی یمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طاقت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کبھی بھی یہ طاقت نہ ہو، تمہاری کبھی بھی یہ طاقت نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے اس شخص کا جو دایاں بازو ہے نا وہ جم گیا. تمس گو لکو، تمس گئی حرکت، تم ہیوک نہ پنس دشنس ہاتس حرکت کرت، تمس گئی حرکت تھی. لہذا یہ سختی ہے، یہ اس کی سختی ہے کہ جب بھی آپ کھائیں گے اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، بائیں ہاتھ سے قطعاً نہ کھائے. اچھا، اس کے بعد جب بھی آپ کو پانی پینا ہوگا، کچھ پینا ہوگا تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے گلاس کو پکڑتے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ سے گلاس کو پکڑ کر نیچے ایسے دائیں ہاتھ رکھتے ہیں. یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بالکل اپنے دائیں ہاتھ سے، پورے دائیں ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ کر پانی پیے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے شیخ ہمارے، ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سبزی لگی ہوئی ہے، ہاتھ ہمارے سبزی سے ملے ہوئے ہیں، سبزی لگی ہے، تو اگر ہم کسی ہاتھ سے گلاس کو ہاتھ لگائیں گے تو گلاس گندا ہوگا. بھائی میرے، گلاس گندا ہونا بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا چھوٹنا بڑی بات ہے. جی صاحب ارشاد، اپنی مائک کو آن کیجئے صاحب ارشاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہہ رہا ہوں کہ گلاس گندا ہونا بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول چھوٹنا اللہ بڑی صلی اللہ بات علیہ ہے. وسلم کی سنت چھوٹنا بہت بڑا ہے. بارک اللہ فیک. گلاس کو دھویا جا سکتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر ہاتھ سے نکل گئی یہ واپس نہیں آ سکتی. اس لیے ہمیشہ جب بھی پیے دائیں ہاتھ سے پیے، جب بھی کھائے دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے بائیں ہاتھ سے کبھی نہ کھائے نہ پیے. اس کے بعد جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی ایک دعا ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جس کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد ہے وہ اپنے ہاتھ کو کھڑا کرے.
جی مسکان خورشید جی کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد للہ رب العالمین. یہ دعا ہے. جزاک اللہ خیر. اپنی مائک کو بند کیجئے. تو یہ دعا کھانا کھانے کے بعد کی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب انسان اپنے کام کے لیے نکلے گا, آفس نکلے گا, اسکول نکلے گا, دکان کے لیے نکلے گا, تو وہ کپڑے پہنے گا, ہے نا. کپڑے پہن کر, نئے کپڑے پہن کر نکلے گا. جب ہم اپنے آفس جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, یا دکان پر جاتے ہیں, اپنے کام پر جاتے ہیں, تو ہم گھر کے کپڑوں میں جاتے ہیں کہ کپڑے چینج کر کے جاتے ہیں؟ کپڑے چینج کر کے نئے کپڑے پہن کر جاتے ہیں. تو جب آپ کپڑا پہنے تو اپنے دائیں طرف سے پہنے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب بھی کپڑا پہنے اپنے دائیں بازو کو پہنے. اب جب بھی پینٹ یا ازار پہنے تو اپنے دائیں ٹانگ سے پہنے. شروع کرے دائیں سائڈ سے. اس کے بعد دعا ہے وہ پڑھے بسم اللہ الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له. یہ ہو گیا کپڑے پہننے, لباس پہننے کی دعا. جب ابھی گھر سے باہر نکلے گے, آپ دیکھیے آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہے, نہ اس کا گھر سے باہر نکل کر کسی سے جھگڑا ہو, نہ اس پر کوئی حملہ کرے, نہ اس کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو, نہ وہ خدا نہ خواستہ اسے پولیس اٹھا کر لے جائے, نہ کسی مصیبت میں پڑے؟ کون چاہتا ہے آپ میں سے جب وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ اللہ کی حفاظت میں رہے؟ جو چاہتا ہے اپنا ہاتھ کھڑا کرے. صاحب صاحب نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا. اسی طرح سے محمد یاسر, منشا وکیل, محمد عمران, حامد آئی فون. تو تقریباً سبھی لوگ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہے. جب ہم گھر سے باہر نکلے تو ہم اللہ کی حفاظت میں رہے. آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہو تو جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں نا, چاہے آپ کی ماں ہو, چاہے آپ کی بڑی بہن ہو, چاہے آپ کے بابا ہو, جو بھی بڑے ہوتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ ممی بید راہ سے, ڈیڑا باد راہ سے, ہاں, یا موجی بید راہ سے, دادی بید راہ سے, ہے نا. سب اپنے بڑوں سے اجازت لے کر نکلتے ہیں نا. تم کیسے طور واپس ونان نیریو خدای سوال چنا ونان گس کرم خدای سوال نیر اللہ تعالیٰ سوال. تو یہ دعا ہوتی ہے. لیکن ایک دعا ہے مختصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے باہر نکلتے وقت وہ دعا پڑھے, آسمان سے فرشتہ اسے کہتا ہے ہدیتا و کفیتا, تم ہدایت پر نکلے اور تمہارا نگہبان, تمہارا حفاظت کرنے والا, تمہیں اپنی حفاظت میں لینے والا اللہ رب العالمین ہے. جس کو اللہ نکلتے وقت اپنی حفاظت میں لے, وہ کبھی خسارہ اٹھائے گا, وہ کبھی پریشان ہوگا, وہ کبھی خدا نخواستہ پریشانی میں پڑے گا؟ نہیں, قطعاً نہیں. وہ کیا دعا ہے؟ جب آپ گھر سے باہر نکلے تو گھر سے باہر نکلتے وقت اپنا بایاں پاؤں جو ہے, لیفٹ پاؤں جو ہے, وہ نکالے اور پڑھے کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. بالکل آسان دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. جی حامد آئی فون اپنا یہ مائک آن کیجئے. حامد آئی فون. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حامد آئی فون, کیا دعا پڑھنی ہے جب ہم گھر سے باہر نکلیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ.
تو اگر یہ دعا پڑھے گے تو کیا ہوگا؟ آسمان سے فرشتہ کہتا ہے تم ہدایت پر ہو اور اللہ نے تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیا. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ مختصر سی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں اپنی مائک کو بند کیجیے، اپنی مائک کو بند کیجیے. اس کے بعد جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر فرمایا ہے، ایک ذکر فرمایا کہ اگر بندہ بازار سے چلتے ہوئے، بازار ہوتا ہے نا، چاہے کوئی بھی کپڑے کا بازار، پھلوں کا بازار، سبزی کا بازار، جو بھی بازار ہو، بازار سے چلتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیاں دے گا، 1,00,000 ثواب دے گا اور 1,00,000 گناہ اس سے معاف ہوگی. سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے. جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ 1,00,000 نیکیاں دے گا، 1,00,000 گناہ معاف فرمائے گا. کیا دعا ہے؟ آپ سب کو یاد ہوگی. سب اپنی مائک کو آن کیجئے، سارے اپنی مائک کو آن کریں گے، سارے اپنی مائک کو آن کیجئے، میرے ساتھ پڑھیں گے سارے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. ایک بار پھر سارے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک بار پھر پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا، 1,00,000 گناہ معاف، 1,00,000 ثواب نیکیاں ملے گی. سبحان اللہ. اچھا اپنی مائک کو سارے آف کریں گے. اس کے بعد بازار سے آپ چل رہے ہیں، اس کے بعد جب بھی آپ چلیں، یہ سنت کا طریقہ، جب بھی چلے راستے کے دائیں طرف سے چلے. جب بھی آپ چلے راستے کے دائیں طرف سے چلے، اور اس کے بعد چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائیں. کسی کی بہن جا رہی ہے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے، کسی کی ماں جا رہی ہے، کسی کی بیوی جا رہی ہے، اس کو گندی نگاہ سے آپ نہ دیکھیں بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اس کے بعد راستے سے چلتے ہوئے اگر کہیں آپ کو پتھر ملے، کہیں کیلے کا چھلکا ملے، کہیں آپ کو کانٹے دار تار یا کچھ ایسی چیز جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی وہ ملے، اس کو اٹھا کر آپ سائیڈ میں رکھ دیں. اس کے بعد آپ جب بازار میں نکلے، جو بھی آپ کو ملے مسلمان ہو اس کو یہاں سے سلام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہاں سے سلام میں پہل کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے. تو یہ ہے کچھ اذکار. اس کے بعد جب وہ بس میں چڑھے گا یا سواری پر چڑھے گا یا کار میں، اکثر لوگ اپنی بائک، سکوٹی یا گاڑی میں جاتے ہیں نا، تو سواری پر چڑھنے کی دعا کون سنا سکتا ہے؟ کس کو یاد ہے سواری پر چڑھنے کی دعا؟ جی مجھے. جی مسکان بیٹا بتاؤ سواری پر چڑھنے کی دعا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. صاحب سے گزارش ہے اس بچی کا نام لکھے، مسکان خورشید کا نام لکھ کر اس کو انشاءاللہ ہم ایک انعام دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صاحب اس بچی کا نام لکھ کر رکھے، مسکان خورشید کا. جی. تو یہ ماشاءاللہ دعا ہے جو ہم سواری پر چڑھ کر پڑھتے ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. کیا معنی ہے اس کے؟ اس دعا کے معنی پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کہ یہ جو سواری ہے نا، یہ سواری کس نے مسخر کی ہے؟ کس نے اس سواری ہمارے کنٹرول میں کیا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ اللہ کی ذات ہے. اگر یہ سواری بگڑ جائے، خدا نہ خواستہ آپ جس گاڑی میں اس کا بریک فیل ہو جائے، خدا نہ خواستہ جس سکوٹی اور جس بائک پر آپ ہے اس کا بریک فیل ہو جائے، خدا نہ خواستہ جس جہاز میں آپ اڑ رہے ہیں اس کا انجن بند ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے یہ اللہ نے مسخر کی ہے ہمارے لیے، اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دی ہے. اسی لیے ہم اس ذات کی تعریف کرتے ہیں جس نے ان ساری سواریوں کو ہمارے
تابعہ بنا دیا, ہمارے کنٹرول میں دے دیا ہے. یہ ہے سواری پر چڑھنے کی دعا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب وہ اونچائی پر چڑھتے تھے تو پڑھتے تھے کیا؟ سبحان اللہ. کیا پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ. اور جب نیچے اترے تھے, چڑھا یہ وسانس چڑھائی واسپو نیلے وساسان, اس وقت پڑھتے تھے اللہ اکبر. تو یہ دعا ہے, آپ یاد رکھیں گے. صاحب صاحب ہماری کلاس کا کتنا ٹائم باقی ہے؟ 8 منٹ 15 سیکنڈ. چلیے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام نیک اذکار, ان تمام اچھے اذکار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خیر و برکت سے ہمیں نوازے. ایک اور بات, 2 چیزیں ہیں جس کے میں نے آپ کو گروپ میں بھی بھیجا ہے, یہ 2 چیزیں جس سے گھروں میں برکت ہوگی. آج سب ہم یہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, شکایت کرتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. 2 چیزیں آپ کیجئے, گھروں میں برکت آئے گی. جب بھی گھر میں آئے بسم اللہ پڑھ کر آئے, اور جب بھی گھر میں پہنچے گھر والوں کو سلام کرے. آپ دیکھیں برکت کیسے آتی ہے آپ کے گھروں میں, یہ 2 چیزیں کرنے سے. اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے غم و پریشانیوں کو دور کرے. اللہ ہم میں سے جس کی جو نیک خواہش ہے اللہ اس کو پورا کرے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کرے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. سبحانک اللہم ربنا بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, وصلی اللہ تعالی علی النبی.